صہیونی فوجیوں نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کر کے متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی رفح میں واقع خرب العدس کے علاقے میں ایک رہائشی مکان کو حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ اسی طرح صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے بیت لاہیہ میں واقع ایک رہائشی مکان پر بمباری کی۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع نے سنیچر کی رات جنوبی لبنان کے بعض علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری کی خبر دی ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مقبوضہ فلسطین کی سرحد کے پاس واقع ایت الشعب اور القیام کالونیوں کو حملے کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے ایترون کالونی میں حزب اللہ کی ایک فوجی بلڈنگ پر حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے جنوبی لبنان کے تبنین کالونی میں اپنے ایک مجاہد حسین نبیہ فواز کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے متعدد صہیونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے صہیونی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کی اس شاندار کامیابی پر غرب اردن اور لبنان میں جشن منایا جا رہا ہے۔ تحریک حماس کی فوجی شاخ الاقصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ حماس کے مجاہدین نے ہفتے کی شام شمالی غزہ میں متعدد صہیونی فوجی گرفتار کر لیے۔ ابو عبیدہ نے اتوار کی صبح اپنے ایک وائس میسیج میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین شمالی غزہ پٹی میں پیچیدہ آپریشن کرتے ہوئے صہیونی فوجیوں کو ٹنل کے اندر لے گئے، جہاں ان سے جھڑپ ہوئی۔ الاقصام بریگیڈ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس جھڑپ میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ ہمارے مجاہدین نے متعدد صہیونی فوجیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے ہتھیار بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ الاقصام بریگیڈ کے ترجمان نے مزید کہا کہ حالیہ 2 ہفتوں کے دوران ہمارے مجاہدین نے جبالیہ رفح، بیت الحنون اور دوسرے جنگی محاذوں پر دسیوں کارروائیاں انجام دی ہیں۔ حماس کے فوجی بازو الاقصام بریگیڈ کے اس اعلان کے بعد کہ جبالیہ میں صہیونی فوجیوں پر کاری ضرب لگائی ہے اور بہت سے صہیونی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، غرب اردن اور لبنان کے عوام نے جشن منایا ہے۔ غرب اردن کے مختلف شہروں میں مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے صدائے تکبیر بلند کی گئی اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ دوسری جانب لبنان میں عین الحلوہ، نہر البارد اور الرشیدیہ سمیت مختلف کیمپوں میں مقیم فلسطینیوں نے غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی فاتحانہ اور شاندار صہیونیت مخالف کارروائیوں کا جشن منایا۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صہیونی فوجیوں نے اتوار کی صبح مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں واقع جنین کیمپ پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوجی بختربند گاڑیوں کے ساتھ جنین کیمپ میں داخل ہو گئے، جہاں استقامتی محاذ کے مجاہدین کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی۔ جنین بریگیڈ کا کہنا ہے کہ استقامتی محاذ کے مجاہدین نے دستی بموں کے ساتھ غاصبوں کا مقابلہ کیا۔ صہیونی حکومت کے بلڈوزروں نے بھی بعض دکانوں کو منہدم کر دیا۔ دریں اثنا صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی رفح میں واقع خرب العدس نامی علاقے میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں واقع بیت لاہیہ میں بھی ایک رہائشی عمارت کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو ریاست پنجاب میں انتخابی مہم کے دوران کسانوں کی ناراضگی اور ان کے زبردست احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق عام انتخابات کی مہم کے دوران وزیر اعظم مودی کو ریاست پنجاب کے دورے میں کئی مقامات پر کسانوں کے شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ نریندر مودی نے پنجاب کے دورے میں بی جے پی کے امیدواروں کے حق میں پٹیالہ، گرداسپور اور جالندھر میں انتخابی ریلیوں کو خطاب کیا، تاہم کسانوں نے کئی مقامات پر سڑکوں پر اتر کر وزیر اعظم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کا پتلا نظر آتش کیا۔ اس سے پہلے کسانوں کی تنظیم متحدہ کسان مورچہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے دورے ریاست پنجاب کی مخالفت کرے گی۔ پنجاب میں کسانوں کی طرف سے بی جے پی کی شدید
پنجاب میں کسان بی جے پی کے شدید مخالف ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ریاست اتر پردیش کے ضلع مرزا پور میں بھی ایک انتخابی ریلی کو خطاب کیا اور اپوزیشن جماعتوں خاص طور سے سماج وادی پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سماج وادی پارٹی بقول ان کے دہشت گردوں کو رہا کر دینا چاہتی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا اور سماج وادی پارٹی ایس پی کی رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے بنارس میں روڈ شو کر کے انڈیا اتحاد کے کانگریس امیدوار اور وزیر اعظم مودی کے حریف اجے رائے کے لیے ووٹ مانگے۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے بی جے پی امیدوار اور وزیر اعظم نریندر مودی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2019 کے الیکشن میں اجے رائے کو یہاں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ چینی انجینئروں پر حملے میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کی شکل میں پاکستان اور چین کے مابین تعاون جاری ہے اور ہمیں بالکل یقین ہے وہ ہماری اور ہم ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشام میں چینی انجینئروں پر حملے میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے جس کی اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ خاص طور سے چینی سیکیورٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پلان کر کے حملہ کیا۔ ہم نے یہ مسئلہ افغانستان کی عبوری حکومت کے سامنے اٹھایا ہے لیکن اب تک کوئی مثبت نتائج موصول نہیں ہوئے۔ ہم نے سرحدوں پر بھی سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ لوگ افغان حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سرحدی علاقوں پر کالعدم ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو سہولت پہنچائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بشام میں حملے میں 5 چینی شہری اور 1 پاکستانی جاں بحق ہوا تھا۔ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کا قافلہ داسو جا رہا تھا کہ کار میں بیٹھے خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ دھماکہ خیز مواد کار کے دروازوں میں لگے شیشوں میں تبدیل ہو گیا اور یہ زوردار دھماکہ ہوا اور جس سے انجینئرز مارے گئے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 5 دہشت گرد ہلاک اور کیپٹن اور 1 اہلکار جہاں بحق ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن کیا۔ اسی کے عالمی ریڈ کراس نے رفح کے حالات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق عالمی ریڈ کراس اور ہلال احمر سوسائٹیوں کے سربراہ فرانچسکو روکا نے اتوار کی صبح کہا کہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح کے انسانی حالات تشویشناک حد تک بحرانی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رفح میں انسانی بحران روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ فرانچسکو روکا نے کہا کہ مجھے غزہ میں انسانی بحران پر سخت تشویش ہے اور اس حوالے سے اب مایوسی بڑھنے لگی ہے۔ اس سے پہلے غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا تھا کہ غزہ میں 20,000 سے زائد کینسر، نیز دل اور خون کی بیماریوں میں مبتلا افراد ضروری دواؤں کے فقدان کے نتیجے میں موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ پر صہیونی فوجیوں کے قبضے اور محاصرے کے نتیجے میں بنیادی ترین دوائیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور ہزاروں زیر علاج افراد رفح پارس کھلنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ غزہ کے عوام کو دردناک موت سے نجات دلانے کے لیے مداخلت کریں۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے عالمی برادری کی تمام تر مخالفتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے رفح میں فوج اتار دی اور رفح پاس کو بند کر دیا۔
صہیونی قیدیوں کے گھر والوں نے تل ابیب میں زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا اور اس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیانیے میں غزہ میں جنگ بندی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق صہیونی قیدیوں کے گھر والوں نے تل ابیب میں نتن یاہو کی جنگی کابینہ کے خلاف زوردار مظاہرہ کیا اور مظاہرے کے اختتام پر ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں آیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا سمجھوتہ ہی ان کے پیاروں کو واپس لا سکتا ہے۔ اناؤ زنگاوکر جس کا بیٹا ماتان غزہ میں ہے، سنیچر کی رات تل ابیب میں صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے اختتام پر کہا کہ سمجھوتے کی شرطیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں اور قیدیوں کی رہائی کا واحد راستہ جنگ کا سلسلہ بند کرنا ہے۔ زنگاوکر نے قیدیوں کی واپسی کے سلسلے میں صہیونی کابینہ کی شکست کی وضاحت کرتے ہوئے نتن یاہو کی کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ حماس کے ساتھ سمجھوتہ کرے۔ میڈیا ذرائع نے سنیچر کی رات رپورٹ دی کہ صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کو قاتل قرار دیا۔ اس سے قبل صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس، قیصاریہ اور حیفا شہروں میں ہزاروں افراد نے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔